الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کا ایک بڑا خاص فضل یہ ہوتا ہے کہ تمام مسلمان قرآن مجید کی سماعت کر لیتے ہیں نماز تراویح کے اندر۔ انشاءاللہ تعالی ہم جو سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں یہ خلاصۃ القرآن کے نام سے ہے۔ قرآن مجید کا اگرچہ خلاصہ تو نہیں تفسیر ہی ہوتی ہے، لیکن جو قرآن مجید کے مضامین ہیں ان مضامین کا خلاصہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نماز تراویح میں جو سپارہ پڑھ کر آئے ہیں اس سپارے میں کون کون سے خاص مضامین ہیں، کون کون سی باتیں ہیں یا کون کون سے واقعات ہیں جو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے ذکر فرمائے ہیں، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ذکر فرمائے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید، سورہ فاتحہ اور 30 پاروں کے مجموعہ کا نام ہے۔ فاتحہ یہ فتحن سے ہے اور فتحن کا معنی ہوتا ہے کھولنا۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ فاتحہ سے قرآن مجید کو کھولا جا رہا ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام فاتحہ ہے۔ اس سورت کا ایک اور مشہور نام بھی ہے، بلکہ کئی اس کے نام ہیں جو مشہور ہیں، لیکن ان میں سے ام الکتاب اور ام القرآن بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا خلاصہ بھی سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 6 مضامین کو بیان فرمایا ہے: توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ ان 6 چیزوں کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، اور پھر ان 6 مضامین کا خلاصہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں اللہ رب العزت نے توحید کو بیان فرمایا۔ مالک یوم الدین، اس میں اللہ رب العزت نے روز قیامت کو یعنی آخرت کو بیان فرمایا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اللہ رب العزت نے احکامات کو بیان فرمایا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں رسالت ماننے والوں کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس میں اللہ رب العزت نے نہ ماننے والوں کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ماننے والوں کے لیے ایک ہی قسم کا لفظ بولا ہے، جیسے الذین انعمت علیہم، اور نہ ماننے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے 2 الگ الگ الفاظ کا استعمال کیا ہے، مغضوب اور ضال۔ جو شخص ضد، انا اور تکبر کی وجہ سے نہ مانے، یعنی اس کو پتا ہو، ہر چیز کا پتا ہو کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ چیز اس طرح سے ہے، جیسا کہ یہود ہیں، یہود کے علماء کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نشانیوں کا علم تھا اور وہ جانتے تھے کہ یہی نبی آخر الزماں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ضد، انا اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے نبوت کو نہیں مانا۔ تو یہاں سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ ضد، انا اور تکبر کی وجہ سے نہ مانے تو وہ یہود ہیں، اور جو شخص لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے نہ مانے وہ ضال میں شامل ہیں، جیسے نصارہ ہیں۔ یہاں پر جو ہم نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ اور یہ جو انعام ہے یا انعام یافتہ جو طبقے ہیں، لوگ ہیں، وہ 4 قسم کے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ان میں انبیاء اکرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ گمراہ اور مغضوب اب کون سے لوگ ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں ہم نے جو دعا کی کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پر آپ کا انعام ہوا، ان لوگوں کے رستے کے اوپر نہ چلا جن کے اوپر آپ کا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ تو یہاں پر وہ لوگ کون سے ہیں؟ مغضوب سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصرانی عیسائی ہیں۔ آگے سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ، بقرہ جو لفظ ہے یہ عربی زبان
زبان میں گائے کو کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں یعنی سورۃ البقرہ کے اندر چونکہ گائے کے واقعہ کا ذکر ہے، اس کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسی کے نام کے اوپر اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے، یعنی حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ حروف مقطعات یہ مقطعہ کی جمع ہے اور یہ قطع سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے کاٹنا، چونکہ ان میں سے ہر حرف کو الگ الگ یعنی کاٹ کر پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم، یہ الف کو علیحدہ، لام کو علیحدہ اور میم کو علیحدہ پڑھا گیا ہے، تو اسی لیے ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا آغاز الف لام میم سے کیا جا رہا ہے، اس کا معنی اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اس کی بنیادی حکمت و قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کو بیان کرنا ہے کہ 3 حروف پر مشتمل ایک لفظ جو کہ ایک آیت بھی ہے، سارے عرب باوجود اس کے کہ وہ فصاحت میں بھی بہت آگے تھے، بلاغت میں بھی آگے تھے، اس کے باوجود بھی وہ الف لام میم یعنی اس ایک آیت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اور چونکہ اس کا معنی کوئی دنیا میں جانتا نہیں ہے، تو اس کے ذریعے سمجھانا مقصود ہے کہ قرآن مجید کے اسرار اور رموز اسی شخص کے اوپر کھل سکتے ہیں جو اپنی عاجزی، انکساری، اللہ رب العزت کی طاقت اور قدرت اور اللہ رب العزت کے علم کا اعتراف کرتا ہے، اسی کے اوپر اللہ رب العزت اسرار و رموز کو بھی کھولتے ہیں۔ پھر سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے اوصاف کو بیان کیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ ایمان والوں کی چند ایک صفات کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ ایمان والے کون ہیں۔ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو وہ دیکھ نہیں سکتے، جیسے جنت ہے، جہنم ہے، ان چیزوں کو وہ دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی حکمت کو وہ سمجھ نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات ادا کرتے ہیں، قرآن مجید اور دیگر تمام آسمانی کتب کے اوپر وہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے منافقین کی اوصاف کو بیان فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ پھر منافقین کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، قلبی بیماریاں جیسے حسد ہے، تکبر ہے اور حرص ہے، ان قلبی بیماریوں کے اندر وہ مبتلا ہیں، احکام الہی کا وہ مذاق و تمسخر اڑاتے ہیں، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے منافقین کی 2 مثالیں بھی یہاں پر ذکر فرمائی۔ آگے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلا شخص جس کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا کے اندر بھیجا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور جو فرشتوں کے ساتھ جو مکالمہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں وہ یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ آگے خالق کائنات نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا، اور بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ رب العزت کے انعامات ہیں، ان انعامات کا، ان نعمتوں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ بنی اسرائیل میں کثرت سے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کو دنیاوی خوشحالی بھی دی گئی، فرعون کے مظالم سے اور اس کی غلامی سے بنی اسرائیل کو نجات بھی دی گئی، اور ان کے لیے وادی سینا میں اللہ رب العزت کی طرف سے آسمان سے من اور سلوہ وہ بھی اتارا گیا کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، سب کچھ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بطور انعام ان کو ملتا رہا، اور سائے کے لیے اللہ رب العزت نے بادلوں کا انتظام فرمایا، پتھر سے پانی کے چشمے اللہ رب العزت نے جاری فرما دیے۔ بنی اسرائیل نے ان تمام نعمتوں کے باوجود بھی انہوں نے حق کو چھپایا، وہ بچھڑے کی عبادت میں مبتلا ہو گئے، بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے ناحق قتل کیا اور انہوں نے عہد شکنی کی، اور پھر انہوں نے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کیا، حالانکہ وہ جانتے تھے، بخوبی جانتے تھے کہ یہی نبی آخر الزماں ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہاں پر ذکر فرمایا۔ اور پھر بنی اسرائیل کے جو جرائم ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے اللہ کی جو کتابیں ان کے پاس تھیں ان کے اندر تحریف بھی کی، لفظی تحریف
تکذیب بھی ہوئی اور مانوی تحریف بھی انہوں نے کی، وہ بغض اور حسد کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوئے، دنیاوی مال و اسباب کی محبت کے اندر مبتلا ہوئے، اللہ رب العزت کے مقرب فرشتوں سے وہ دشمنی رکھتے تھے، برے اعمال کے باوجود وہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہود ہی جائیں گے، اور یہی بات نصارہ بھی کیا کرتے تھے کہ جنت میں صرف نصارہ ہی جائیں گے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے اس واقعہ کا ذکر کیا کہ جس واقعہ کی بنیاد کے اوپر اس سورہ مبارکہ کا نام بقرہ رکھا گیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس واقعہ کو ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا تھا اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ یہ معروف واقعہ ہے کہ جب بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہوا اور قاتل نہیں مل رہا تھا تو یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اس کے بارے میں کوئی اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اور قاتل کا پتہ چل جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو اور ذبح شدہ گائے کا گوشت لے کر اس کا ایک ٹکڑا تم مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ تو مقتول زندہ ہوگا اور زندہ ہو کر وہ قاتل کا نام بتا دے گا۔ اس کی بھی تفصیل آگے موجود ہے، آپ تفاسیر میں وہ مکمل تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم مختصراً اور خلاصے کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کر دیں، اگر ساری تفصیل بیان کریں گے تو پھر یہ بہت لمبا خلاصہ بن جائے گا۔ تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے اوپر انہوں نے گائے کو ذبح کیا مختلف سوالات کے بعد، اور پھر وہ جو مقتول تھا وہ زندہ ہوا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا۔ اس سے قاتل کی نشاندہی بھی ہوئی، اور یہود کا ایک گروہ جو ہے موت کے بعد والی زندگی کا انکار کرتا تھا، اور اس سے ان کے سامنے بھی ایک حجت قائم ہو گئی کہ جو اللہ رب العزت ایک مردہ کو زندہ کر سکتا ہے ایک گوشت کا ٹکڑا لگانے سے، تو اللہ رب العزت ساری انسانیت کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچھڑے کی محبت بنی اسرائیل کے دل میں تھی وہ گائے کو ذبح کروانے کے ساتھ وہ محبت اور اس کا بھی رد ہوا۔ آگے اللہ رب العزت نے اسی پارہ میں پہلے پارہ کے اندر سورۃ البقرہ میں ہی ہاروت اور ماروت کا بھی ذکر فرمایا، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ ہاروت اور ماروت کا قصہ بیان کیا، یہ دو فرشتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو سحر اور جادو کی تعلیم دے کر بابل میں اتارا تھا، اور یہ ایک آزمائش تھی کہ کون جان بوجھ کر کفر اختیار کرتا ہے، اور اس لیے بھی کہ لوگ اللہ رب العزت کی وحی اور جادو کر سکے، ان کو معلوم ہو سکے کہ جادو کیا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی وحی کیا ہوتی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے یہود کی ایک شرارت کا ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہود کی ایک گستاخانہ شرارت سے مسلمانوں کو آگاہ کیا، اور ساتھ ہی اہل ایمان کو بھی اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک چیز کی تعلیم دی ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے راعینا، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ہماری رعایت کیجیے، لیکن عربی زبان کے اندر راعینا یہ اس کا معنی ہوتا ہے ہمارے چرواہے۔ تو یہود محض حسد کی بنیاد کے اوپر جب یہ لفظ بولتے تو وہ عین کو کھینچ کر بولتے، وہ راعینا کی بجائے کہا کرتے تھے راعینا، تو عین کو کھینچ کر وہ ادا کیا کرتے تھے، جس سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور گستاخی کرتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی یہ لفظ راعینا استعمال کر دیتے، معنی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے تو یہودی اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے کہ اہل ایمان بھی ہماری نقل کر رہے ہیں اور یہ بھی نعوذ باللہ انجانے میں یہ غلط لفظ بول رہے ہیں۔ تو یہاں پر اہل ایمان کو یہود کی سازش سے آگاہ کیا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ تم یہود کی طرح راعینا نہ کہو، بلکہ تم انظرنا یعنی ہم پر شفقت کی نظر فرمائیے، تم یہ کہا کرو۔ آگے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہودیوں کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، اور جبکہ مشرکین جو ہیں وہ بیت اللہ کو قبلہ مانتے تھے، اور مسلمان بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، اور یہود کو اس سے تکلیف ہوتی تھی۔ پھر کچھ عرصہ کے لیے مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو اس سے یہود خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ مسلمان بھی ہمارے قبلے کو ماننے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات اللہ رب العزت نے سمجھائی ہے کہ اللہ رب العزت کسی ایک جہت میں محدود نہیں ہے بلکہ وہ ہر جگہ موجود ہے، لہٰذا وہ جس سمت کی طرف بھی نماز پڑھنے کا حکم اللہ رب العزت کی طرف سے آ جائے گا اسی چیز کے اندر کامیابی ہے، کیونکہ کامیابی
کامیابی اللہ رب العزت کی اطاعت کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہو تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اللہ رب العزت کا حکم ہو تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ پھر جب اس کے بعد دوبارہ سے مسلمانوں کے لیے حکم یہی ہوا کہ تم بیت اللہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ اہل کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم کرتے تھے اور اپنی نسبت بھی انہی کی طرف کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کر کے متوجہ کیا کہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، یعنی یہ جو اہل کتاب ہیں اس بات میں سچے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں یا ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل و مناقب کو بیان کر کے ان کے سامنے یہ چیز واضح کر دی کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور ملت ابراہیم پر قائم دائم بھی ہیں۔ اس لیے تم اگر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سچے ہو اور ان کے ساتھ محبت رکھتے ہو، ان کی پیروی کرتے ہو، تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مختلف امتحانات میں ڈالا، لیکن وہ ہر جگہ کے اوپر، ہر امتحان کے اوپر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے 100% کامیاب ہوتے ہیں۔ تو خالق کائنات نے ان کی فضیلت کو بیان فرمایا یہاں پر، اور پھر آگے فرمایا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ تو اس پارہ کے آخر میں، یہ جو پہلا پارہ ہے اس کے آخر میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ذکر فرمایا، جس ملت کی تکمیل کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ملت ابراہیمی دین اسلام کی طرف دعوت دیں، جو تمام انبیاء اکرام کا دین ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر یہود اس طرح ایمان لے کے آئیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیار کردہ جماعت صحابہ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ ایمان لے کے آئے ہیں تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر صحابہ اکرام کے مقام اور مرتبے کو بھی بیان فرما دیا کہ صحابہ اکرام کی طرح ایمان لانا، یہی ایمان در حقیقت اللہ رب العزت کو مقصود بھی ہے اور یہی ایمان اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول بھی ہے۔ تو اسی طرح ایمان لانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہود کے لیے اور دوسرے تمام لوگوں کے لیے کہ تم ایمان لاتے ہو تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح ایمان لے کے آؤ۔ یہ مکمل پہلے پارے کے مختلف مضامین اور ان کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین حق سمجھنے کی اور دین حق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔